پاکستان ایک مریض ہے معاشی طور پہ، نیم زندہ نیم مردہ معیشت ہے۔ امیر غریب سب کو آپ سبسڈیز دے رہے ہیں، اس کو کوئی روکتا نہیں، اس لیے کہ بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ جو زرعی رقبہ ہے اس کا 35% بڑے ذمہ داروں کے پاس ہے، اور ان کی آمدن 4000 ارب روپے سے زیادہ ہے، صرف 4 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں۔ 30% سے زیادہ مہنگائی ہو تو اس سے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ جس غریب آدمی کی تنخواہ 20,000 25,000 30,000 ہے وہ بھی انکم ٹیکس دے رہا ہے، کیونکہ اشرافیہ جو ہے وہ اب ٹیکس نہیں دینا چاہتی۔ پاکستان کو IMF سے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت $3 ارب دینے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، اور معاہدہ ہوا ہے 9 مہینے کے لیے۔ ابھی انہوں نے $1.2 ارب کی قسط جاری کی ہے۔ اس سے وقتی طور پر ڈیفالٹ کا خطرہ تو ٹل گیا۔ ویسے ٹیکنیکلی تو ہم ڈیفالٹ کیے ہوئے تھے، کیونکہ حکومت نے امپورٹ پہ پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، LCs نہیں کھل رہی تھیں، جس کی وجہ سے ہماری صنعت کو بہت نقصان ہوا، منفی شرح ہو گئی۔ مثلا ٹیکسٹائل کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ مجموعی طور پہ منفی میں ہے۔ تو ٹیکنیکلی تو ہم ڈیفالٹ تھے، لیکن یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنے پرانے قرضے واپس نہ کر رہے ہوں، تو مکمل ڈیفالٹ نہیں کیا تھا ہم نے۔ اب یہ ہے کہ IMF کی قسط ہمیں مل گئی۔ اگر ہم 8 مہینے پہلے ہی یہ شرطیں مان لیتے، مثلا یہ کہ کرنسی کا جو ایکسچینج ریٹ تھا وہ ہم اس کو اوپن رکھتے، مصنوعی طور پہ ہم ڈالر کی قیمت جو ہے وہ زیادہ نہ روپے کی قیمت زیادہ نہ رکھتے ڈالر کے مقابلے میں، تو ہمیں پہلے ہی IMF سے جو ہے وہ قسط مل جاتی۔ اور یہ جو بحران ہوا، اس دوران روپے کی ویلیو اتنی کم ہو گئی کہ 300 سے بھی اوپر چلا گیا تھا $1، اور پھر یہ کہ ہماری صنعت بالکل بند ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ سب نقصانات نہ ہوتے۔ بہرحال 8 مہینے کی تاخیر سے اسحاق ڈار جو کہ بہت بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں IMF کی، میرے پاس پلان بھی ہے، بالآخر انہوں نے منت ترلا کر کے شہباز شریف نے IMF کا وہ ایک جو پروگرام تھا اس کو تبدیل کروایا اور اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں چلے گئے۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیرائڈ ہے، ہم ICU میں ہیں۔ پاکستان ایک مریض ہے معاشی طور پہ، نیم زندہ نیم مردہ معیشت ہے۔ نیم زندہ اس لیے ہے کہ یہاں گندم ہو جاتی ہے، مکئی، کپاس، آم، مختلف فصلیں، جس کی وجہ سے لوگ بھوکے نہیں مرتے۔ لیکن زراعت نے ملک کو کسی حد تک سنبھالا ہوا ہے کہ ہم پوری طرح جو ہے وہ ڈوبے نہیں ہیں، لیکن ہمارا صنعتی شعبہ تو بہت ہی کمزور ہے، اور ہماری جو فائنانسز ہیں، ہمارے اخراجات جو ہیں وہ آمدن سے بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک بالکل عارضی اقدامات ہے۔ ہمیں ایک سپیس ملی ہے کہ ہم اپنی جو خرابیاں ہیں معیشت کی وہ دور کریں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر تو ہم نے ریفارمز کر لی، اصلاحات کر لی، پھر تو ہم ایک بہتری کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر ہم نے اصلاحات نہیں کی اور اسی راستے پہ چلتے رہے جس پہ ہم پچھلے 40-50 سال سے چل رہے ہیں، تو پھر یہ IMF کا پروگرام بھی ناکافی ثابت ہوگا۔ اگر ہم نے اب دیکھیں انہوں نے 5 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے، اس سے مہنگائی کی بہت شدید لہر آئے گی۔ صنعتیں جو ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا دوسرے ملکوں سے کمپیٹ کرنا، کیونکہ ہم مثلاً ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 30-40% جو لاگت ہے وہ تو انرجی کی ہوتی ہے، یعنی بجلی کی انپٹ کی ہوتی ہے۔ تو اب اس کی قیمت بڑھنے سے ان کی لاگت بڑھ گئی، تو وہ کیسے مقابلہ کر سکیں گے ان ملکوں کا، بنگلہ دیش کا، چین کا، انڈیا کا، جہاں پہ بجلی سستی ہے؟ تو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے بجلی کے سیکٹر کا کہ ہم نے بہت مہنگے بجلی کے منصوبے پرائیویٹ سیکٹر میں لگوائے، ان کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، اور 30% بجلی جو حکومت جتنی کل بجلی دیتی ہے اس کا 30% کی اس کو رقم نہیں ملتی، یا تو وہ چوری ہو جاتی ہے، لائن لاسز بہت زیادہ ہیں، یا نادہندگی بہت زیادہ ہے۔ اور تو یہ جو بجلی چوری جب تک نہیں روکی جائے گی، اور یہ گورننس کا بحران ہے، تو سارا بوجھ جو ہے ان لوگوں پہ شفٹ کر دیا گیا جو کہ بل ادا کرتے ہیں۔ تو عام آدمی جو ہے وہ تو کچلا گیا، پہلے ہی 40% جو ہے مہنگائی کی شرح ہے۔ تو اس سے جو IMF کا ہمیں پروگرام اب یہ ملا ہے، اس سے اب IMF تو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنی آمدن اور اخراجات میں کوئی توازن پیدا کریں۔ اس وقت یہ ہے کہ بجٹ کا جو خسارہ ہے 7,000 ارب روپے سے زیادہ ہے، یعنی ہمارے حکومت کی آمدن جو ہے وہ اس سے تقریباً دگنا ہم جو ہے وہ اب اخراجات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ ٹیکسز لگائیں، آپ ان شعبوں پہ ٹیکس لگائیں، ٹیکس نیٹ کو بڑا کریں، وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ اپنے فالتو اخراجات کم کریں، کم سے کم 3,000 ارب روپے کے آپ کے فالتو اخراجات ہیں وہ آپ کم کر سکتے ہیں، حکومت وہ بھی نہیں کرتی ہے۔ تو اگر ہم نے آئندہ آنے والے
دنوں میں اگلے 6 مہینے میں 8 مہینے میں یہ اصلاحات نہیں کی تو پھر IMF کا پروگرام تعطل کا شکار ہو سکتا ہے، اور اگر IMF کا پروگرام تعطل کا شکار ہوا تو پاکستان کے دیوالیے کی پھر جو تلوار ہے سر پہ لٹکے گی، کیونکہ ہمیں یہ جو اب مالی سال 1 جولائی سے شروع ہوا ہے اگلے 30 جون تک یہ جو ایک مالی سال ہوگا، اس میں ہم نے بیرون ملک جو پہلے سے قرضے لیے ہوئے ہیں اور جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے، مل ملا کے ہمیں اس مد میں $25 ارب کے مزید قرضے چاہیے بیرونی، وہ صرف اسی صورت میں ملیں گے جب IMF کی مہر ہوگی۔ پاکستان کی معیشت کے بنیادی مسائل ہیں، بنیادی مسائل یہ ہیں کہ پاکستان میں آپ 1100 ارب روپے کی سبسڈیز دے رہے ہیں، بڑے ذمہ داروں کو بھی سستا بیج سستی کھاد دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ آپ وہ بند کریں، وہ 1100 ارب روپے کی بجائے آپ جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کو 100-200 ارب روپے کی امداد دے دیں، لیکن یہ کہ سارے امیر غریب سب کو آپ سبسڈیز دے رہے ہیں، اس کو کوئی روکتا نہیں، اس لیے کہ بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے خلاف اپنے مفادات کے خلاف کیوں کام کریں؟ اسی طرح ملک میں 24 لاکھ تاجر ہیں، صرف 30,000 جو بڑے تاجر ہیں، چھوٹے دکاندار شامل نہیں ہیں، ان میں سے صرف 30,000 انکم ٹیکس دیتے ہیں۔ کراچی کی جو لیاقت آباد کی مارکیٹ کا جو ٹیکس انکم ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ لاہور کی تمام مارکیٹوں کے انکم ٹیکس کے برابر ہے، تو دکانداروں سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے۔ مفتاح اسماعیل نے ایک فکس ٹیکس لگایا تھا دکانداروں پہ، وہ سیاسی بنیادوں پر پھر ہائی کمان نے کہا کہ اسے واپس لے لو۔ تو پاکستان میں جو بڑے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹیکس نیٹ چھوٹا ہے، اب آپ نے جو سیلریڈ کلاس تھی، تنخواہ دار طبقہ تھا، اس پہ مزید ٹیکس ٹھوک دیا، اب تقریباً 2 تنخواہیں جو ہیں سیلریڈ کلاس کی وہ انکم ٹیکس میں چلی جائیں گی، اور جو دکاندار کروڑوں روپے کما رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں، وہ انکم ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں، حکومت سیاسی وجوہات کی بنا پہ ان سے ٹیکس نہیں لیتی ہے۔ جو پاکستان کے سارے ذمہ دار ہیں، پاکستان کے جو زرعی رقبہ ہے اس کا 35% بڑے ذمہ داروں کے پاس ہے، اور ان کی آمدن 4,000 ارب روپے سے زیادہ ہے، اگر 10% بھی ٹیکس لگایا جائے تو 400 ارب روپے ٹیکس جمع ہو سکتا ہے، جبکہ آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان کے سارے ذمہ دار صرف 4 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں۔ تو بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ اپنے پہ ٹیکس نہیں لگانے دیتے، قانون سازی نہیں کرنے دیتے، دکاندار ہڑتال کر دیتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں ان کا اثر و رسوخ ہے، سارا بوجھ جو ہے غریب آدمی پہ، بجلی مہنگی، پٹرول مہنگا، گیس مہنگی، آٹا اب آپ دیکھیں 143 روپے کلو ہو گیا ہے، جو بجلی 5 روپے یونٹ اضافہ کر دیا، اس سے کتنا مڈل کلاس سفید پوش طبقہ تو بالکل کچلا گیا ہے۔ اب جو چینی ہے 150 روپے کلو ہے۔ تو یہ جو سارے مسائل ہیں پاکستان کی معیشت کے، یہ دیرینہ مسائل ہیں۔ جب تک حکومت ٹیکس نیٹ بڑا نہیں کرے گی، جب تک حکومت اپنے فالتو اخراجات، آپ کو پتہ ہے 200 سے زیادہ سرکاری کاروباری ادارے ہیں جو خسارے میں جا رہے ہیں، PIA ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اس کا 100 سال میں بھی خسارہ ختم نہیں ہو سکتا، جس حساب سے اس کا خسارہ ہے 80 ارب روپے سالانہ اس پہ ہمارے غریب لوگوں کے جو سے ٹیکس لیتی ہے حکومت، کھانے کے تیل پہ، صابن کے اوپر، ہر چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں حکومت اس پہ سیلز ٹیکس لے رہی ہے، وہ لیکن یہ ٹیکس کہاں جا رہا ہے؟ خسارے پورے کرنے کے لیے، سرکاری سفید ہاتھی پالنے کے لیے۔ آپ 33 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں، اتنے ملازمین کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کے اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے، یہی IMF کہتا ہے، عالمی ادارے کہتے ہیں، حکومت کا ٹیکس نیٹ بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی اشرافیہ کا کیپچر ہے، اس نے ایک جکڑ بندی ہے، مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس اور جو غریب آدمی ہیں وہ مسلسل کچلا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب 30% سے زیادہ مہنگائی ہو تو اس سے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے جاتے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں جتنی 40% مہنگائی ہے، 10 کروڑ لوگ جو ہیں سطح غربت سے نیچے جا چکے ہیں، 6 کروڑ لوگ غریب ہیں، 16 کروڑ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں یا تو غریب ہیں یا غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو بڑے بڑے پاکستان کی معیشت کے مسائل ہیں یہ آسانی سے حل نہیں ہوں گے۔ ہماری اشرافیہ اپنی ذمہ داریاں سمجھے، اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائے۔ پاکستان میں صرف 23 لاکھ لوگ انکم ٹیکس سال میں دیتے ہیں، جبکہ یہاں پہ 23 لاکھ تو امیر نہیں ہیں، کم سے کم 1 کروڑ لوگ ایسے امیر ہیں جو جنہیں انکم ٹیکس دینا چاہیے، غریب لوگوں سے انکم ٹیکس لے رہے ہیں۔ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ پاکستان میں 12 کروڑ موبائل فون کے یونیک یوزر ہیں، ویسے تو 18 کروڑ ہیں لیکن بعض لوگوں کے پاس 2 سمز ہیں۔ ہر موبائل فون یوز کرنے والے سے ایڈوانس انکم ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس کے نام پہ لے لیا جاتا ہے۔ جس غریب آدمی کی تنخواہ 20,000 25,000 30,000 ہے وہ بھی انکم ٹیکس دے رہا ہے، کیونکہ امیر لوگ، اشرافیہ جو ہے وہ اب ٹیکس نہیں دینا چاہتی۔ تو یہ جو بیسک سٹرکچرل مسائل ہیں
اس کو حل جب تک نہیں کیا جائے گا، ایک میثاق معیشت نہیں ہوگا، پاکستان کی اکانومی جو ہے معیشت ہچکولے کھاتی رہے گی، ہم کبھی اس سے بھیک مانگیں گے، کبھی اس سے قرض مانگیں گے۔ اب ان کے پاس یہی ہے کہ یہ چیزیں بیچیں، ایئرپورٹ جو ہیں وہ لیز پہ دے رہے ہیں، ٹھیکے پہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، یہ تو ایک فیشنیبل نام ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں۔ زرعی زمینیں جو ہیں بڑی بیرونی کمپنیوں کو، خلیجی ممالک کو آپ لمبی مدت کے لیے ٹھیکے پہ دے رہے ہیں، اپنے غریب کسانوں کو نہیں دے رہے، باہر کی کمپنیوں کو دے رہے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں بیچنے پر آ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ گروی رکھ کے قرضے لے چکے ہیں یہ لوگ، موٹر ویز گروی رکھ کے قرضے لے چکے ہیں۔ تو مسائل بہت پیچیدہ ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے جو سیاسی ایک مضبوط ارادہ چاہیے وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ جب وہ ہوگا تو معاملات جو ہیں وہ درست سمت میں آگے جائیں گے۔ خاص طور سے دہشت گردی اور امن و امان کی جو صورتحال ہے، اس کے اوپر اس کو بہتر بنانے کی بہت ضرورت ہے۔